ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ خدا کا کہنا یہ ہے کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ خدا سے کیا مانگتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جب بھی خدا سے مانگتے ہیں ہماری دعاؤں میں اکثر جو چیزیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ رزق دے خدایا، اولاد دے خدایا، عزت دے خدایا، صحت دے۔ تو جتنی چیزیں ہم مانگتے ہیں خدا سے وہ اس زندگی کے لیے مانگتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم نے 60 یا 70 سال زندہ رہنا ہے یا 80 سال۔ آج کل تو آپ دیکھیں ایسے ایسے گوہر ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ابھی آج ہی انتہائی دل کو دکھا دینے والی خبر کہ جو ریحان اعظمی صاحب کے حوالے سے ملی، شاعر اہل بیت، مداح اہل بیت، ذاکر اہل بیت، کہ جنہوں نے ایک طویل عرصہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، آج وہ اس دنیا سے چل بسے ہیں 63 سال کی عمر میں۔ ہم دعا گو بھی ہیں خداوند متعال ان کے درجات کو متعالی فرمائے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی آج اطلاعات آئی ہیں، پاکستان میں ہی مولانا الطاف حسین صاحب کا انتقال ہو گیا، خدا ان کے درجات کو بھی متعالی کرے۔ نیو جرسی میں الطاف شاہ صاحب کا انتقال ہوا ہے، خدا ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ دے۔ اور اس کے علاوہ دیگر کافی خبریں اس طرح کی آئی ہیں۔ یقیناً موت حق ہے، اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہر روز جب صبح اٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی خبر ایسی ملتی ہے کہ کوئی شخص، کوئی صاحب، کوئی بہن، کوئی بھائی دنیا سے چلے گئے۔ جب موت کا انسان تذکرہ سنتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اس کا رشتہ دنیا سے اتنا مضبوط نہ ہو جتنا آخرت کے ساتھ مضبوط ہو۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایسے ایسے افراد کہ جو ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ گویا ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے کہ آج یہ جا رہے ہیں، کل آپ کا نمبر ہے، کل آپ نے آنا ہے، اور وہی راستہ ہے، سب نے اسی سمت میں جانا ہے۔ تو آئی اوپنر ہونا چاہیے جب بھی کوئی موت کی خبر ہم سنتے ہیں اور کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا تعلق فقط زبان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے زبان سے انا للہ پڑھ دیا۔ انا للہ کا تعلق دل سے ہے کہ انسان کو اپنی موت کا بھی یقین ہو جائے، یہ نہیں کہ کسی کے جانے پر انسان انا للہ پڑھ رہا ہے، نہیں۔ انا للہ کی معرفت یہ ہے کہ جب انسان کسی کے جانے پر اظہار افسوس کرے اور یہ کہے کہ ہاں یہ خدا کی طرف سے ہی آیا تھا اور خدا کی طرف ہی جا رہا ہے، اور میں بھی خدا کی طرف سے آیا ہوں اور اس کے پیچھے پیچھے میں بھی خدا ہی کی طرف جانے والا ہوں۔ بلکہ اس کی بہترین انداز میں سمجھ آتی ہے کہ جب آپ جنازہ دیکھتے ہیں، جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو جنازہ آگے ہے اور اس جنازے کی پیروی کرنے والے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ گویا ایک وہ جنازہ جاتے ہوئے بھی ایک درس دے رہا ہوتا ہے، جاتے ہوئے بھی ایک پیغام دے کر جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں آگے آگے جا رہا ہوں، میرا وقت پورا ہوا، میرا وعدہ تمام ہوا، اب میں اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو رہا ہوں، اور تم سب جو میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو تم نے بھی وہیں آنا ہے کہ جہاں میں جا رہا ہوں۔ تو انسان جب موت کا تذکرہ سنتا ہے، کرتا ہے، تو اس کا تعلق آخرت کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، آخرت پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، خدا بھی کہتا ہے کہ عبادت اتنی کرو کہ یقین کی منزل پر پہنچ جاؤ، گویا موت کو دیکھ لو، موت کے شاہد بن جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو موت کا ہمارے سامنے رکھا ہے تاکہ انسان کی آنکھیں کھل جائیں اور انسان دیکھے کہ وہ دنیا میں کر کیا رہا ہے۔ دنیا کی محبتیں، دنیا کے رشتے، دنیا کے تعلقات، دنیا کی ضروریات، یہ سب کچھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا سلسلہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ عارضی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس عارضی سلسلے میں ہم عارضی چیزوں کو مانگ رہے ہوتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں۔ یہ بری بات نہیں، یہ مانگنا چاہیے، لیکن یہ سب مانگتے ہوئے آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہو؟ کبھی ہم نے خدا سے آخرت کی بھلائی مانگی ہو؟ کبھی ہم نے خدا سے قبر کے عذاب سے نجات مانگی ہو؟ کبھی ہم نے خدا سے منکر و نکیر کے سوالات کے وقت خدا کی مدد کو مانگا ہو، اہل بیت کی مدد کو مانگا ہو؟ کبھی آپ نے یہ دعا کی ہے کہ خدایا برزخ میں کیسے زندہ رہوں گا، برزخ کی زندگی کو آسان کر دے، خدایا حشر میں کس طرح سے میں پیش ہوں گا، اعمال سیاہ ہیں، سیاہ کاریوں سے دامن آلودہ ہے، خدایا کس طرح تیرا سامنا کروں گا؟ آئیے ذرا سوچتے ہیں، کیا ہم نے یہ سب دعائیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کی ہیں کہ مرنے کے بعد جو میری صورتحال ہے، اس وقت کہ جو میں انتہائی محتاجی کے عالم میں ہوں گا؟ دنیا میں تو چلیں دوست ہیں، احباب ہیں،
گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی ضرورت ہو تو وہ پوری کر دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد کیا کوئی میری مدد کر سکے گا؟ مرنے کے بعد کیا کوئی میری آواز سن سکے گا؟ مرنے کے بعد کیا کوئی میری ضرورت کو پورا کرے گا؟ میری آواز کوئی سن نہیں سکے گا، میں چیختا چلاتا رہوں گا لیکن کسی کو میرے الفاظ سنائی نہیں دیں گے۔ اور یقیناً یہ روایات میں ملتا ہے کہ میت کو جب لٹا رہے ہوتے ہیں وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، مجھے اس قبر میں نہ ڈالو، میں نہیں جانا چاہتا، میں تیار نہیں ہوں۔ لیکن جو اس کو دفن کر رہے ہوتے ہیں وہ سب جلدی میں ہوتے ہیں کہ اس کو دفن کیا جائے، بلکہ اب تو حالات یہ ہیں کہ ابھی میت دفن نہیں ہوتی تو وہیں پر بٹوارا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں کچھ ویڈیوز ایسی بھی ملی ہیں کہ ابھی میت کو دفن نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ دیکھیے دنیا کی محبت نے انسان کو کس قدر اندھا کر دیا ہے۔ باپ ابھی دفن نہیں ہوا، بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا کہ کس کو کتنا ملے گا۔ دیکھیے کہ اگر آج ہم اپنے باپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، کل ہم ہماری اولاد سے کیا توقع رکھیں گے؟ کل ہماری اولاد کیا ہمارے لیے ختم قرآن کرے گی، قضا نمازیں پڑھوائے گی، اعمال خیر کرے گی، صدقات و خیرات کرے گی؟ جتنا ہم کر رہے ہیں پیچھے آنے والوں نے بھی اتنا ہی کرنا ہے۔ اگر ہمارے اذہان میں، ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں ہے، دنیا کی محبت سے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، بالکل اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے، اور دلوں کو زنگ کیسے لگتا ہے؟ دلوں کو زنگ لگتا ہے گناہوں سے، معصیت خدا سے دور ہو جانے سے، ذکر خدا سے اپنے آپ کو دور کر دینے سے، اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کو چھوڑ دینے سے، اہل بیت سے اپنے آپ کو دور کر دینے سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ دلوں کا زنگ اتارو، تو تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے، تو فرمایا استغفار کیا کرو۔ کثرت استغفار دلوں کے زنگ کو اتارتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ گویا ڈال دیا جاتا ہے، ایک سیاہی کا نقطہ اس کے دل پر آ جاتا ہے۔ وہ ایک اور گناہ کرتا ہے، ایک نقطہ اور ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ گناہ کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گناہ اگر ترک نہیں کرتا تو اس کا پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ نہیں لگتا۔ جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے افراد گناہ کرتے ہیں اور جرت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں۔ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے گناہ صغیرہ کون سے ہیں اور گناہان کبیرہ کون سے ہیں؟ میں تو اکثر اس کے جواب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی صغیرہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے کہا کہ یہ تو صغیرہ ہے، کوئی بات نہیں میں کر لوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو صغیرہ پر جرت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی کبیرہ ہے۔ بات تو یہ ہے کہ آپ نے نافرمانی کس کی ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہی کبیرہ ہے۔ دیکھنا یہ کہ کس کے حکم کو انسان نظر انداز کر رہا ہے۔ وہ خدا کہتا ہے یہ نہ کرو، ہم کہتے ہیں کریں گے۔ کتنی جرت ہے کہ انسان خدا کے حلال کو حرام قرار دے اور حرام کو حلال۔ ابھی مجھے کل ہی میسج آیا تھا، ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ حضور یہ بتائیں کہ اگر بہت زیادہ بھوک لگی ہو اور پتہ ہو کہ یہ چکن جو کھا رہے حرام ہے تو کیا کھا لینا چاہیے؟ بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان اتنا برداشت نہیں کر سکتا کہ کچھ دیر اس بھوک کو برداشت کر لے، کچھ دیر اپنے نفس پر قابو کر لے اور اس حرام سے بچ جائے۔ دلیل کیا لا رہے ہیں؟ دلیل یہ لا رہے ہیں کہ حضور اب کچھ چارہ نہیں ہے، بھوک بہت لگی ہے۔ بھئی زندگی موت کا تو سوال نہیں ہے۔ اگر آپ مر رہے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو حرام کھانے کی اجازت ہے، وہ بھی اتنا کہ جو زندگی کو بچا سکے۔ جی بھر کر اور پیٹ بھر کر کھانے کا حکم پھر بھی نہیں ہے۔ مر رہے ہیں اور آپ کو پاک اور حلال مشروب نہیں مل رہا تو حرام پینے کی اجازت ہے، لیکن فقط اتنا کہ جو آپ کی زندگی کو بچا سکے۔ لیکن کیا یہاں پر ایسا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ لیکن حرام کو اگر حلال سمجھ کر کھایا جائے، حرام افعال کو حلال سمجھ کر اگر کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو خود دعوت دے رہے ہیں۔ آج زندگی اگر کم ہو چکی ہیں تو کیوں؟ آج اگر زندگیوں میں برکت نہیں ہے تو کیوں؟ آج اگر رزق میں برکت نہیں ہے تو کیوں؟ لاکھوں کمانے والے جب پوچھا جاتا ہے تو شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، کیوں؟ آج اگر صحت بیماری میں تبدیل ہو چکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا تعلق خدا سے کمزور کر دیا ہے۔ خدا کے ساتھ جو ہمارا ایک مضبوط ترین تعلق اور رشتہ ہونا چاہیے تھا، ہم نے دنیا کی محبت میں
उस रिश्ते को भुला दिए। आइए जरा सोचें, हमने दिन में कितनी दफा खुदा से गुफ्तगू की है। वो जो चाहता है कि हम उससे कलाम करें, वो खुदा जो हमारी आवाज को सुनना चाहता है, वो जो बार बार पुकार कर कहता है बात करो मुझसे, आओ कलाम करो मुझसे, मांगो मुझसे मैं तुम्हें अता करूं। आइए जरा देखते हैं खुदा से कितनी देर बात करते हैं और इस टेलीफोन पर, व्हाट्सएप पर, दीगर एप्स पर कितनी देर बात करते हैं। मखलूक खुदा से कितनी देर बात करते हैं और खालिक से कितनी देर बात करते हैं। जरा जरा अंदाजा लगाए, थोड़ा एक कैलकुलेशन करें, हमें पता चल जाएगा कि हमें हमारे दिल में खुदा की मोहब्बत कितनी है और मखलूक की मोहब्बत कितनी है। अगर खुदा को हम गिनती के चंद मिनट भी नहीं दे रहे तो तवक्को खुदा से यह है कि दुनिया हो तो जन्नत बन जाए, दुनिया में पूरी हुकूमत मिल जाए, दुनिया की बादशाही मिल जाए, रिस्क सबसे ज्यादा हमारे पास हो, सेहत हो तो अच्छी हो, दुनिया की हर नेमत हमारे पास हो। बिल्कुल वही ख्वाहिश की जो हजरत सुलेमान नबी ने की थी, सुलेमान इब्न दाऊद ने। हजरत सुलेमान ने भी अल्लाह से यह दुआ की थी कि ए अल्लाह मुझे वो हुकूमत दे जो किसी के पास ना हो। हालांकि वो हुकूमत इम्तिहान के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत सुलेमान नबी को दी थी। तो जब अल्लाह के नबी ने खुदा से यह कहा कि काल रब्बिग़फिरली वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, खुदा मेरी मगफिरत कर और मुझे ऐसा मुल्क दे, ऐसी हुकूमत मुझे दे जो मेरे बाद किसी को ना मिले। आज जो हमारा एक फिक्र का अंदाज है, हमारी जो एक सोच है कि जो कुछ हमारे पास हो वो और किसी और के पास ना हो, बाकी सारी दुनिया भूखी मर जाए, बाकी सारी दुनिया गुर्बत और इफलास की नजर हो जाए, जो नेमतें और जो अल्लाह की इनायतें हमारे पास हो वो किसी और के पास ना हो। हजरत सुलेमान ने जब ये अल्लाह से दुआ की कि रब्बिग़फिरली, खुदा मेरे गुनाहों को बख्श दे, वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, मेरे बाद वो हुकूमत, वो मुल्क, ऐसी हुकूमत मुझे दे जो किसी के पास ना हो। और खुदा ने दे दी। खुदा ने हजरत सुलेमान की उस दुआ को कबूल किया और हुकूमत अता की, मुल्क अता किया। और बाज रिवायात में तो यहां तक मिलता है 700 बरस हजरत सुलेमान जिंदा रहे और हुकूमत आपको जो अता की गई, हुकूमत ऐसी थी कि इंसानों पर आपकी हुकूमत, जिन्नों पर आपकी हुकूमत, शयातीन आपके ताबे थे, हवा आपके कब्जे में दे दी गई, आपका तख्त वो हवा लेकर उड़ा करती और वो आपकी हुकूमत और तख्त, उसका हदूद अरबा जो बयान किया गया इतना तवील और उसका इतना अरीज था कि गोया एक तूल अर्ज में फैला हुआ था। ऐसी हुकूमत थी, सोने चांदी की कुर्सियां कि जहां पर वो जरा बैठा करते थे, एक अजीब माहौल खुदा ने हर नेमत दी। जानवरों चरिंद परिंद की जबानें समझते थे, हर एक आवाज को समझ लेते, हर एक गुफ्तगू को समझ लेते। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इम्तिहान भी लेना होता है। जब खुदा नेमतें देता है तो खुदा इम्तिहान भी लेता है। एक रिवायत में यह मिलता है कि हजरत सुलेमान नबी जन्नत में जब जाएंगे तो सब अंबिया के बाद जाएंगे। हजरत सुलेमान जन्नत में जाने वालों में अंबिया की फहरिस्त में, जब अंबिया जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे तो हजरत सुलेमान नबी सबसे आखिर में जन्नत में जाएंगे। जानते हैं क्यों? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फकत इस वजह से कि आपने अल्लाह से हुकूमत मांगी थी, आपने अल्लाह से बादशाही दुनिया मांगी थी। हालांकि दुनिया मांगना गुनाह नहीं है, दुनिया मांगना हराम नहीं है। अल्लाह के नबी माज़अल्लाह गुनाह नहीं करते। तर्क औला हो सकता है, तर्क औला अलग चीज है, लेकिन अंबिया मासूम है, गुनाह नहीं करते। लेकिन हजरत सुलेमान ने मांगा क्या? दुनिया मांगी। ए अल्लाह मुझे दुनिया की हुकूमत दे और ऐसी हुकूमत दे जो मेरे बाद किसी के पास ना हो। खुदा ने हुकूमत तो दे दी, लेकिन उस हुकूमत मिलने के बाद खुदावंद मुताल ने जो फैसला किया वो ये, छठे इमाम फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान, अब सब अंबिया जब जन्नत चले जाएंगे तो उसके बाद हजरत सुलेमान जन्नत में दाखिल होंगे। अगर ये दुनिया इतनी अच्छी होती, अगर ये बादशाही इतनी अच्छी होती, अगर ये हुकूमत इतनी अच्छी होती तो अल्लाह अपने तमाम अंबिया को दे देता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और हजरत, इसको कोई गलत भी न समझे, हजरत सुलेमान
نبی جو تھے ان کی حالت یہ تھی کہ گو کہ ان کی حکومت تھی، ان کی بادشاہی طول و عرض میں پھیلی تھی، لیکن ان کی اپنی زندگی انتہائی سادہ تھی. اپنے لیے یہ زنبیل بن کر اپنی روزی کا یہ اہتمام کرتے تھے. وہ حکومت وہ کفار و مشرکین پر اور اپنے زمانے کے ایسے افراد پر کہ جو خدا کو نہیں مانتے تھے ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے حاصل کی تھی، عیاشی کے لیے نہیں. اپنی حالت حضرت سلیمان نبی کی یہ تھی کہ مزدوری کر کے اپنی روزی کماتے تھے. خاصان خدا کا یہی ہے، ان کے پاس اگر کچھ آتا ہے تو اسے امانت خدا سمجھ کر مخلوق خدا پر صرف کر دیتے. ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو رزق انسان کو دیا جاتا ہے کہ جسے یہاں پر تو یہ کہتے ہیں کہ دیٹس مائی ہارڈ ارنڈ منی، یہ ہارڈ ارنڈ منی ہماری محنت نہیں ہے، یہ ہارڈ ارنڈ منی کسی کی مشقت نہیں ہے، یہ لطف پروردگار ہے کہ خدا نے اس پر کرم کر کے لوگوں کا رزق اس کے پاس رکھ دیا ہے. اس کا اپنا تو ہے ہی ہے، لیکن لوگوں کا رزق اس کے ہاں رکھ دیا تاکہ خدا کی صفت کو اپناتے ہوئے یہ خدا کے دیے ہوئے رزق کو مخلوق خدا میں تقسیم کرے. انبیاء کا یہی طور طریقہ تھا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طور طریقہ تھا. دنیا میں زندہ رہے لیکن دنیا کے لیے زندہ نہیں رہے. دیکھ رہے ہیں یہ جو افراد، یہ ہمارے چاہنے والے شعراء، علماء، ذاکرین جو دنیا سے جا رہے ہیں، کون کیا لے کر جاتا ہے؟ آخرت میں علم ساتھ جائے گا، عمل ساتھ جائے گا. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کچھ چیزیں دنیا میں رہنے والی ہیں. جب ایک بچہ اسکول جا رہا ہوتا ہے تو اس کا جو بک بیگ ہے وہ اس کی بیگ پر ہوتا ہے، جسے بیک پیک آپ کہتے ہیں. اس بچے کی بیک پیک وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو بستہ اس نے پیچھے لٹکایا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ وہ بچہ جب جا رہا ہوتا ہے تو وہ بیگ اس کے پیچھے ہوتا ہے. گویا وہ بچہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ علم پیچھے رہنے والا ہے، یہ جو میں ساتھ لے کر چل رہا ہوں اس کا فائدہ فقط دنیا میں، ڈاکٹر بن جاؤں گا، انجینئر بن جاؤں گا، وکیل بن جاؤں گا، کوئی اچھی جاب لے لوں گا، اس جاب کا فائدہ، اس علم کا فائدہ فقط دنیا میں ہے. آخرت میں میرا ڈاکٹر ہونا، میرا وکیل ہونا، میرا اچھا بزنس مین ہونا آخرت میں مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور جب ایک بچہ قرآن پڑھنے مدرسے جا رہا ہوتا ہے تو قرآن یا وہ سپارہ اس نے آگے سینے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے کہ یہ علم آگے جا رہا ہے، وہ علم پیچھے رہ رہا ہے، یہ علم آگے جا رہا ہے. قبر میں بھی کام آئے گا، برزخ میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، میزان پر بھی کام آئے گا، صراط پر بھی کام آئے گا، اور آخرت کی زندگی کو یہ علم کامیاب کرے گا آخرت کے لیے. افسوس یہ کہ ہم ساری زندگی، ساری محنت دنیا پر لگا دیتے ہیں، دنیا اچھی کمائیں، دنیا کی زندگی اچھی گزرے، دنیا میں پیسہ بہت ہو جائے، دنیا میں یہ ہو اور وہ ہو، اور کرتے کرتے وہی خواہشات لیے قبر تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ خواہشات پھر بھی پوری نہیں ہوتی. انسان سیر نہیں ہوتا، انسان مطمئن نہیں ہوتا، چونکہ دنیا کی طلب ایسی ہے، جتنی انسان کو دنیا ملتی ہے طلب اتنی بڑھتی ہے، انسان مطمئن نہیں ہوتا. چونکہ دنیا اگر اچھی ہوتی تو امیر المومنین یہ کبھی نہ کہتے یا دنیا غری غیری، اے دنیا جا کر کسی اور کو دھوکہ دے. تو علی کے سامنے بن سمر کے آئی، تو علی کو دھوکہ دینا چاہتی ہے. علی ابن ابی طالب تیرے نرغے میں نہیں آنے والے، تیرے دھوکے میں نہیں آنے والے. جب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے دھوکے میں نہیں آئے تو علی کے چاہنے والوں کو بھی اس دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. جب ہم موت اپنے سامنے دیکھتے ہیں، مرنے والوں کو ہر روز اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے بھی تیاری کرنی ہے. ہم نے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اپنی آخرت کے لیے مختص کرنا ہے، دیکھنا ہے ہماری ڈائریکشن کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ یہ محسوس ہو جائے کہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، وی آر لاسٹ، ہم گم ہو چکے ہیں، کسی غلط راستے پر جا رہے ہیں، جانا تو کہیں اور ہے اور ہم دنیا کے پیچھے مارے مارے پھر رہے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ دنیا کمانا چھوڑ دیں، کسی پر بوجھ بن جائیں. اسلام اس بات کو بھی اس کو اجاگر نہیں کرتا کہ کسی پر بوجھ بنے. اسلام یہ کہتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. محنت کریں، ہمت کریں، لیکن ہمت اور محنت فقط دنیا کے لیے نہ ہو. وَهِمَّتُهُمْ بُطُونُهُمْ، یہ نہ ہو کہ وہ ہمت اور محنت فقط پیٹ بھرنے کے لیے ہو.
मासूम फरमाते हैं कि एक वक्त वो आएगा, सयाती अलन्ना से ज़मानुन, एक वक्त मैं देख रहा हूं, वो वक्त यह कि हिम्मत हम बतून हम, लोगों की हिम्मत मेहनत मुशक्कत फकत पेट भरना रह जाएगी। फरमाते हैं वो वक्त वो होगा, दीन हम दिराहिम हम, उनका दीन दिरहम हो जाएंगे, पैसा हो जाएगा, पैसे को दीन समझेंगे, पैसे के लिए ईमान बेच देंगे, पैसे के लिए आखिरत को कुर्बान कर देंगे। बुयूतुहुम मसाजिदुहुम, घरों में बैठ जाएंगे, मस्जिदों को छोड़ देंगे, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, इबादत को छोड़ देंगे, तर्क कर देंगे। और फिर फरमाते हैं वनिसाउहुम किबलतुहुम, मासूम फरमाते हैं मैं वो वक्त देख रहा हूं जब घर में बैठी खवातीन किबला बन जाएंगी, उनके इर्द गिर्द तवाफ किया जाएगा। ये हमारे लिए आयमा ने, पैगंबर अकरम ने, मासूमीन ने ये जो चीजें फरमाई हैं ये हमारे लिए है। ये एक प्रिस्क्रिप्शन है, हमने इसको देखना है और अपने आप को एनालाइज करना है, हम कहां खड़े हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मौत के लिए तैयार है, और अगर हैं तो कितने हैं, कितनी तैयारी है हमारी मौत के लिए, हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें दुनिया कितनी है और आखिरत कितनी है, जरा परसेंटेज निकालें कभी। चूंकि फरमाते हैं कि हासिबु कबल अन तुहासबु, हर रोज अपना हिसाब करो कबल इसके कि कोई और तुम्हारा एहतसाब करे, अपने आप को अकाउंटेबल समझो। हर रोज सोने से पहले जरा अपने आप को कटहरे में खड़ा करो और देखो आज क्या किया है, या आज से पहले जिंदगी में क्या किया है, और फिर अल्लाह की रहमतों को गिने। खुदा की कितनी रहमतें और बरकतें, बावजूद इसके कि मैं गुनाह पर गुनाह कर रहा हूं। वो क्या कहते हैं कि when your head is on the pillow and the day is almost done, count Allah's blessings, count them one by one। कि जब आप सोने लगे तो कम अज कम जरा एक लम्हे के लिए ये सोच लें कि वो खुदा कितना करीम है, दिए चला जाता है, मुसलसल दे रहा है, हर रोज सुबह बेदार हो जाता हूं, हर रोज वो एक नई जिंदगी, नया दिन देता है, और मैं बजाय इसके कि इताअत खुदाबंदी में अपना वक्त सर्फ करूं, मैं गुनाह पर गुनाह कर रहा हूं। हर रोज ये सोच के सोता हूं कि कल क्या गुनाह करना है, कल किसके हक पर डाका डालना है, कल किसकी इज्जत पर डाका डालना है, कल किसका माल गसब करना है, कल किसको अजियत देनी है, कल किसकी गीबत करनी है, कल कितने झूठ बोलने हैं, कल कितनी झूठी गवाहियां देनी है। वो सारे गुनाह की प्लानिंग एक दिन पहले करके सोते। क्यों? इस वजह से क्योंकि मौत पर यकीन। अगर मौत पर यकीन हो तो इंसान को तो पता ही नहीं है कि ये लम्हा के जो मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है इसके बाद वाला लम्हा भी खुदा मुझे मुयस्सर न करे। कितने ऐसी, हजरत सुलेमान को हुकूमत दी, हर चीज पर हुकूमत, हवा के दोष पर परवाज किया करते और पूरे एक महीने का सफर एक दिन में तय करते। ऐसी हुकूमत, चरिंद परिंद की आवाज समझते, हैवानात की आवाज समझते, जिन्नों पर हुकूमत, जिन खिदमत में लगे हैं, शैतानों पर, शैतान खुद खिदमत पर थे और महल्लात और बिल्डिंगें बनाते थे हजरत सुलेमान के लिए। इतनी हुकूमत करने के बाद, इतनी बादशाही के बाद जब मौत का वक्त आया तो अपने हल की छत पर खड़े हैं, पूरी काया को और अपने पूरे कारिंदों को, सबको कहा कि आज कोई मुझे डिस्टर्ब न करे, मैं आराम करना चाहता हूं। गए, हाथ में असा है, छत पर खड़े हो गए। क्या देखते हैं कि सामने कोई आकर खड़ा है। कि भी आपका वक्त हो चुका है। लाठी थी, असा था। इतना वक्त भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने न दिया, मलकुल मौत ने इतना वक्त भी न दिया कि हजरत सुलेमान नबी बैठ जाएं। दुनिया पर हुकूमत करने वाला नबी, अल्लाह का नबी सुलेमान बिन दाऊद, जब वक्त मौत आया इतनी फुर्सत भी न मिली कि बैठ जाए। खड़े खड़े फरिश्ते ने रूह कब्ज कर ली। खड़े हैं, हाथ में असा है, रूह कब्ज हो गई। रिवायत कहती है कि पूरे 1 साल
مردہ حالت میں حضرت سلیمان ایسے ہی کھڑے رہے، روح تو پرواز ہو چکی تھی، ہاتھ میں عصا تھی اور حکومت کا نظام سب چل رہا تھا، سب سمجھ رہے تھے کہ یہ زندہ ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ پورا 1 سال اس عصا کے سہارے ایسے ہی کھڑے رہے، روح پرواز کر چکی تھی۔ پھر خدا نے دیمک کو حکم دیا کہ ان کے عصا کو کھانا شروع کرو۔ دیمک نے اس عصا کو، اس لکڑی کو کھانا شروع کیا، اور جب وہ لکڑی دیمک نے کھا لی، اب حضرت سلیمان نیچے گرے۔ پورا 1 سال دنیا پر حکومت کرنے والے، 2500 سال حضرت نوح نے عمر پائی، لیکن آخر انجام موت۔ دنیا کے بادشاہ، بڑے بڑے طاقتور، جابر حکمران، ظلم کرنے والے، تشدد کرنے والے، مخلوق خدا کا جینا حرام، کہاں ہیں آج؟ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے کہاں ہیں آج؟ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ انجام سب کا موت ہے۔ آئیے ذرا خدا کے ساتھ کنیکٹ کر لیں، خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ یہ دعائیں اسی لیے ہیں، یہ اہل بیت کا ذکر اسی لیے ہے، تاکہ دنیا کی محبت دل سے نکلے اور آخرت کی محبت آئے، اہل بیت کی محبت آئے۔ ایسے افراد ہیں، میں آج ان کا ریحان اعظمی صاحب کا یہ سن رہا تھا، دیکھیں نا، یہ وہ مولا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ ایک سادہ سے گھر میں رہے ہمیشہ، ساری زندگی، 50,000 سے زیادہ نوحے لکھنے والے، 10,000 سے زیادہ منقبتیں لکھنے والے، 5,000 سے زیادہ سلام لکھنے والے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی سے جو ہے وہ دستے سوال دراز نہیں کیا، کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، سادہ سے گھر میں رہے، اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے گھر والوں کی بیماری پر مجھے گھر کی قیمتی اشیاء بیچنا پڑ گئی، غربت کا یہ عالم تھا۔ لیکن آج سرخرو ہیں، اگر دنیا کما لیتے، جانا تو ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، آپ نے، میں نے، ہم سب نے سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے، لیکن جب دیکھنا ہے کہ وہ علم پیچھے والا، وہ بک بیگ والا ہے یا سینے کے ساتھ لگانے والا ہے، پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ پیچھے چھوڑی ہوئی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، لاکھوں چھوڑ کر چلے جائیں، بڑے بڑے بزنسز، بڑی بڑی امپائر، بڑی بڑی حکومتیں، سب چھوڑ کر چلے جائیں، کچھ فائدہ نہیں۔ فائدہ اس کا ہوگا جو چیز قبر میں بھی ساتھ ہو، جو برزخ میں بھی ساتھ ہو، جو حشر میں بھی ساتھ ہو، جو صراط اور میزان پر بھی ساتھ ہو، وہ ہے عمل، عقیدہ و عمل، اہل بیت سے محبت اور عمل صالح، یہ کام آئے گا۔ تو یہ محافل اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ منسلک کریں، کیونکہ حضور یہ خود فرما کر گئے تھے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، عطرت اہل بیت اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے تو فلاح پاؤ گے، اور اگر اہل بیت کا اور قرآن کا دامن چھوڑ دیا تو پھر تباہی ہے، پھر بربادی ہے۔ دنیا کتنے عرصے اپنے پاس رکھ لو گے، انجام موت ہے۔ یہ سب کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ سب فنا ہونے والا ہے، سب ختم ہو جانے والا ہے۔ آئیے آج ذرا اپنے ساتھ یہ عہد کریں، موت کا پتہ نہیں ہے، زندگی کتنی ہے ہم جانتے نہیں ہیں، انجام کیا ہونا ہے ہم جانتے نہیں ہیں، قبر میں کیا پوچھا جائے گا، کیسے جواب دیں گے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے، آج اگر ہم عہد کر لیں اور اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو تبدیل کر لیں، خدا قدم قدم پہ موقع دیتا ہے۔ اہل بیت کا وسیلہ اسی لیے ہے، یہ دعائے توسل اہل بیت کے ناموں کا وسیلہ اسی لیے ہے، یہ فقط پڑھنے کے لیے نہیں کہ پڑھ لیں اور درود بھیج دیں اور اس کے بعد پھر وہی زندگی ہے، نہیں، یہ اس لیے کہ یہ انسان کے اندر انقلاب بپا کر دے، انسان کو تبدیل کر کے رکھ دے۔ یہ دعائیں، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ چیزیں اسی لیے ہے کہ انسان اپنی ڈائریکشن کو تبدیل کرے، اپنے آپ کو دیکھے میں کس سمت میں جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، جانا کہاں ہے اور میں کہاں جا رہا ہوں، اہل بیت کا بتایا ہوا راستہ کون سا ہے اور میں کس راستے پر ہوں۔ کیا اہل بیت کے ساتھ زبان کی حد تک رشتہ ہے یا دل و جان سے رشتہ ہے؟ اہل بیت کا راستہ تو کٹھن راستہ ہے، اہل بیت کا راستہ تو مشکلات کا راستہ ہے، اہل بیت کا راستہ تو اپنے نفس پر جبر کرنے کا راستہ ہے، نفس کی
خواہشات کے پیچھے لگ جانے کا نام نہیں ہے. اہل بیت کی محبت تو انسان کو آزمائشوں میں سے گزارتی ہے، مشکلات میں سے گزارتی ہے، لیکن انجام یہ ہے کہ جب وقت آتا ہے، جب بلایا جاتا ہے، تو خود مولا سامنے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں لینے آئے. رسول خدا تشریف لاتے ہیں، آؤ ہم تمہیں لینے آئے. علی حیدر کرار اپنے سامنے انسان پاتے اور کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں آؤ ساری زندگی تم ہمارے لیے لکھتے رہے، پڑھتے رہے، بولتے رہے، ہماری مانتے رہے، ہمارے احکام پر چلتے رہے، آؤ آج ہم تمہارا استقبال کرنے آئے. دنیا انسان اگر کما کر لے جائے انجام بخیر نہیں ہے، لیکن اگر دین پر چل کر جائے، اہل بیت کی محبت کو ساتھ لے کر جائے، تو اہل بیت جب استقبال کے لیے آتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں وہی جنت ہے. جب مولا علی لینے آ جائیں، جب رسول اللہ لینے آ جائیں، جب حسنین کریمین لینے آ جائیں، تو یہی تو جنت ہے. اس سے بڑھ کر جنت کیا ہے؟ لہذا اپنے آپ کو کم تر چیز پر نہیں بیچنا. معصوم کا یہی فرمان ہے کہ اپنے آپ کو ان دنیا کی عارضی چیزوں کے لیے فروخت نہ کرو. تمہاری قیمت یہ چیزیں نہیں ہے، تمہاری قیمت یہ ادنا، یہ کم تر چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے لیے تم بکے جا رہے ہو. تمہاری قیمت تو بہت ہے. تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو، تم تو مولا کا ذکر کرنے والے ہو. اپنے آپ کو پہچانو، اپنی قدر و منزلت کو پہچانو. تو مومنینو مومنات، آج اپنی گفتگو کو یہیں تک